السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ ظاہر کرتی کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور پراثر کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ بعض عورتیں بیوگی سے پہلے بیوہ ہو جاتی ہیں اور اپنی عدت تمام کر دیتی ہیں، اس لیے جب ان کے شوہروں کی طبعی موت ہو تو وہ بے حس ہو چکی ہوتی ہیں۔ محلے کی زندگی میں تو پرائیویسی ہوتی نہیں، ہر بات عیاں ہوتی ہے۔ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپس کے تعلقات کیسے ہیں، سب کچھ واضح ہوتا ہے۔ امتیاز بھائی بھلے چنگے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور زندگی ختم۔ واقعی شوہر کی وفات عورت کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایمن سیدہ آپا کو شوہر کے جنازے پر سپاٹ چہرے کے ساتھ افسوس وصول کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ سب کو ہی امتیاز بھائی کی اچانک موت کا صدمہ بہت تھا۔ سیدہ آپا اب ایسی بھی بوڑھی نہ تھیں۔ زندگی اچھی گزری تھی یا نہیں یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن زندگی کی دھوپ میں ننگے پاؤں آ جانا بلا شبہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن ایمن کی زیرک نگاہیں ان کے چہرے کے کرب میں چھپا اطمینان دیکھ رہی تھیں۔ سارا ماحول نارمل تھا، لیکن کچھ باتیں یا رویے غیر فطری تھے۔ جنازہ اپنے لواحقین کو الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو چکا تھا۔ گھر میں اب خاموشی کا راج تھا یا پھر نئی نویلی بیوہ جو پرسکون انداز میں چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ کیا آپا کو دکھ نہیں ہو رہا؟ ایمن مسلسل سوچ رہی تھی۔ 4 ماہ 10 دن عدت تمام ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں سیدہ آپا دروازے تک بھی نظر نہ آئیں، گویا خوب عدت نبھائی تھی۔ پینشن یا بہن بھائیوں کی مدد سے گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن اصل بات ان کا پرسکون چہرہ تھا جو شوہر کی زندگی میں بدمزہ نظر آیا کرتا تھا، لیکن شوہر کے گزر جانے کے بعد اب اس پر اطمینان کا سایہ تھا۔ آپ نے نوٹ کیا سیدہ آپی کی صحت پہلے سے بہتر لگتی ہے۔ شمع بھابی نے مٹر چھیلتے ہوئے اپنی ساس سے تبصرہ کیا۔ تو کیا عورتیں شوہر کے ساتھ ہی ستی ہو جائیں؟ حد ہے بھئی۔ ایمن نے بھابی کی بات پر بدمزگی سے سوچا تھا۔ ارے سیدہ شریف عورت ہے۔ امی نے بات ختم کر دی۔ پر میری پھپھو نے تو بیوگی کے بعد دنیا ہی چھوڑ دی تھی۔ شمع بھابی کی سوئی تو وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں محسوس تو میں نے بھی کیا ہے کہ اب بال کلر کرتی ہے، پہلے تو یوں ہی اپنا آپ چھوڑ رکھا تھا اس نے۔ چھوٹی چچی نے بھی تبصرہ کیا۔ ایمن کو ان باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا یہ آپا کے کردار پر شک کر رہی ہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا، اگر انہوں نے اپنے آپ کو بچوں کی خاطر سنبھالا ہے تو کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ ایمن نے تنگ آ کر سبھی سے سوال کر دیا۔ امی نے گھور کر دیکھا تو وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ باتوں کا رخ پھر دوسری طرف کو مڑ گیا تھا۔ امتیاز بھائی بظاہر بلکہ حقیقتاً خوش طبع تھے۔ بیوی بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بس نارمل تھا، باقی اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اپنے حلیے سے وہ سیدہ آپا سے کم عمر نظر آتے تھے۔ نرم مزاجی جو عموماً مردوں میں نہیں ہوتی، لباس کا خیال جس سے ان کے اپنے گھر کے مرد لاپرواہی برتتے۔ سیدہ آپا تو اپنے لباس پر کم ہی دھیان دیتی تھیں، بس کوئی بھی جوڑا زیبتن کر لیتی۔ میک اپ کا شوق تھا نہیں اور گھر یا بچوں کے کاموں میں وہ ہر وقت مصروف نظر آتی تھیں۔ ایمن کو امتیاز بھائی کبھی اچھے نہ لگے تھے، حالانکہ کبھی مخاطب بھی نہ ہوئے تھے۔ بس ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہمیں کوئی شخص بغیر وجہ کے پسند نہیں آتا، حالانکہ وہ مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی مقبول تھے۔ زندگی نے وفا نہ کی تھی سو بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ گئے۔ موسم سہانا تھا، ایمن کے ہاتھ میں قدرتی ذائقہ تھا۔ آج اس نے کڑی پکوڑا بنایا تو سیدہ آپا کا حصہ نکالا۔ نرم سی دوپہر آنگن سے ہوتی ہوئی کمروں میں آ کر براجمان ہو گئی تھی۔ اس نے گلابی سوٹ کے ساتھ میچنگ خصے پہنے اور امی کو بتا کر گھر سے نکل گئی۔ اب دیکھنا آپ، گھنٹے سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوگی، شمع بھابی نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا۔ سیدہ آپا بیٹے کا کرتا سی رہی تھیں، اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ یہ لیں آپا، کھائیں اور مجھے دعائیں دیں، اس نے بے تکلفی سے کہا۔
تمہارے ہاتھ میں ذائقہ تو ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ فائق کہاں ہے آپا؟ اس نے 10 سالہ فائق کے متعلق پوچھا۔ ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا ہے۔ بیا کیا کر رہی ہے؟ بیا سے اس کی دوستی تھی، چند برس کے فرق کے باوجود ان میں ذہنی ہم آہنگی تھی۔ سو رہی ہے، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ انہوں نے سر اٹھائے بنا جواب دیا۔ ان کی توجہ ابھی تک کپڑے کی طرف تھی۔ ایمن کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سارا کمرہ ان کی اور بچوں کی تصاویر سے آویزاں تھا۔ اسے یاد آیا کہ امتیاز بھائی کی زندگی میں ابتری سی پھیلی ہوتی تھی۔ اب تو گھر کافی سمٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ الجھ سی گئی تھی۔ تم سناؤ ایمن، شادی کب ہے تمہاری؟ عید کے بعد سیدہ آپا۔ اس کی مسکان شرمیلی تھی۔ سب کو علم تھا کہ اس کی اور اصفر کی پسند سے رشتہ طے ہوا ہے۔ اللہ تمہارے نیک نصیب کرے اور تمہارا جیون ساتھی تمہارا قدردان ہو۔ ان کے لہجے میں بہت خلوص تھا۔ تو امتیاز بھائی بھی تو آپ کے قدردان تھے نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک انتہا کا ٹھنڈا شخص تھا۔ سپاٹ لہجے میں دیے گئے جواب نے سمجھا دیا کہ سیدہ آپا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سوری آپا، اس نے معذرت میں عافیت جانی اور کچھ دیر بعد اس نے اجازت طلب کی۔ عید کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ سیدہ آپا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا لباس اور تیاری خوب تھی۔ بیلا نے سہیلی کا کردار نبھایا تھا۔ ایمن بہت خوش تھی۔ اصفر سے تعلق ایک خوبصورت سفر کی مانند تھا۔ اس کی محبت مسکان بن کر ایمن کے لبوں پر سجی رہتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کا امی کے گھر آنا ہوا تو دل چاہا کہ سیدہ آپا سے بھی ملاقات کی جائے۔ وہی پرسکون صحن، مطمئن سی سیدہ آپا، مگن بچے۔ وہ سلام دعا لے کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ ایمن، تم تو بہت خوش لگتی ہو اصفر کے سنگ۔ انہوں نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوا تھا۔ جی آپا، اصفر بہت اچھے ہیں۔ یہ ایسا موضوع تھا جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے پاس اصفر سے متعلق ڈھیروں باتیں تھیں۔ ایمن کا مزاج شوخ ہو گیا تھا اور زبان چٹکلے چھوڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے ایمن، آپا کے لہجے میں خلوص تھا۔ آپا ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ آپ کو امتیاز بھائی یاد آتے ہیں؟ اس نے برسبیل تذکرہ پوچھا۔ ایمن کے لیے چاٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے ایک لحظے سوچا اور جواب دیا، نہیں۔ ان کے ایک لفظی جواب نے ان کی لاتعلقی عیاں کی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے سرکے۔ تم میرے رویے پر بہت حیران ہوتی ہو نا ایمن؟ مجھے بے وفا سنگ دل سمجھتی ہوگی یا سوچتی ہوگی کہ میں کیسی عورت ہوں جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کو ذرا یاد نہیں کرتی یا اس کے لیے کوئی افسوس نہیں۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ ایمن گڑبڑا گئی۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ بعض عورتیں شوہر کی وفات سے پہلے ہی بیوہ ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں ایمن؟ کیوں آپا؟ سیدہ آپا نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ان کے شوہر ٹھنڈے مرد ہوتے ہیں، سمجھتی ہو نا یہ بات؟ وہ گومگو کی حالت میں آ گئی۔ امتیاز خوش اخلاق تھے، برسر روزگار، لیکن ان کا رویہ صرف دوسری عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا۔ ہمدرد، سلاجو، اور میرے ساتھ وہ سرد رویہ رکھتے تھے، جیسے کوئی اجنبی عورت جس پر بھولے بھٹکے کبھی کبھار نگاہ پڑ جائے۔ غیر عورتوں کو مسکراہٹ سے نوازنے والے مرد کے پاس میرے لیے ایک نرم گرم نگاہ تک نہ تھی۔ میری عزت نفس پامال ہوتی۔ آخر ہم دونوں کا ازدواجی رشتہ اپنی موت آپ مر گیا۔ دنیا کے سامنے میں سہاگن تھی، لیکن میرے جذبات تو کب کے بیوگی کا پیرہن پہن چکے تھے۔ ایمن تو سیدہ آپا کی باتیں سن کر دم بخود ہو رہی تھی۔ وہ باہر سب کے لیے پھولوں کی نرماہٹ تھا، مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی پتھر بن جایا کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیوی نہیں، گھر اور بچوں کو سنبھالنے والی ایک آیا سمجھا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں میرے سر سے سایہ اٹھ گیا، مگر کوئی انہیں کیسے سمجھائے کہ میں نے تو برسوں دھوپ میں گزار دیے ہیں۔ میرے لیے موت آج نئی نہیں، اس کی موت تو صرف ایک کاغذی تصدیق ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ یاد کیوں نہیں آتا۔ میاں کے مرنے پر بیوہ تو وہ ہوتی ہیں نا جو سہاگن رہی ہوں۔ میں تو اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی جب اس نے میرے وجود کو ماننا ہی چھوڑ دیا تھا۔
میاں بیوی کے رشتے میں جو رنگ ہوتے ہیں نا، میں تو ان سے کب کی محروم تھی ایمن۔ شروع میں کڑتی جلتی کلستی، پھر روایتی عورتوں کی طرح خود کو بچوں کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر گیلی لکڑی کی مانند سلگتی رہی۔ سعیدہ آپا کے لہجے میں بہت کرب تھا جسے ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں اس درد سے گزرتی ہیں ایمن، لیکن اظہار نہیں کرتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے درد کا پردہ رکھو گی۔ انہوں نے ایمن سے یقین دہانی مانگی تھی، اس نے بھی ہاتھ دبا کر یقین دلایا تھا۔ ایمن کی واپسی کا سفر دل بوجھل کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہم عورتیں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ بند کرنے سے پہلے سعیدہ آپا کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے آسمان کی جانب نظریں کیے ہوئے تھیں۔ کچھ عورتیں بیوگی سے پہلے ہی بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک ترہم بھری نظر ڈالی اور خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے۔